بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو ہے احرام سے متعلق کہ احرام کیا ہے اور احرام کیسے باندھا جاتا ہے یا احرام کی نیت کس طرح سے کی جاتی ہے۔ حج یا عمرہ جس بھی مقصد کے لیے احرام باندھ رہے ہوں پہلے اس کے لیے نیت کر لیں، اور نیت کرنے کے بعد جو ہے وہ آواز بلند مرد حضرات اور خواتین آہستہ آواز میں تلبیہ پڑھیں گے۔ حاجی کے لیے مستحب ہے کہ وہ 3 مرتبہ تلبیہ کے الفاظ پڑھے، اور اگر 1 مرتبہ بھی پڑھ لے تو وہ کافی ہے۔ یہاں پھر اس کے قائم مقام جو الفاظ ہیں، یعنی کہ اس سے ملتے جلتے الفاظ جن کا مفہوم یہ ہو وہ ادا کریں۔ اس کے علاوہ احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 جو ہے قسم کی جو پابندی، پہلی قسم کی، وہ ہے شکار سے متعلق۔ شکار سے متعلق احرام کی پابندیاں یہ ہیں کہ حالت احرام میں شکار حرام ہو جاتا ہے۔ کسی بھی قسم کا شکار حالت احرام میں حاجی نہیں کر سکتا ہے۔ صرف اور صرف سمندری شکار جائز ہے، یعنی کہ مچھلیاں وغیرہ وہ پکڑ سکتا ہے جس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ اور دوسری قسم کی پابندی جو ہے وہ ہے جسمانی یا بدنی پابندیاں کہلاتی ہیں، یعنی کہ جسم کے کسی بھی حصے سے بال علیحدہ نہیں ہونے چاہیے، یعنی کہ حالت احرام میں جسم کے کسی بھی حصے سے بال نہ اکھیڑے جائیں، نہ ہی علیحدہ کیے جائیں۔ حالت احرام میں سر سے جوں وغیرہ بھی نکال کر نہیں پھینک سکتے ہیں، اور نہ ہی جوں کو مار سکتے ہیں، نہ ہی کسی اور کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے سر سے جوں نکال کر پھینک دیں۔ اس کے علاوہ حاجی اپنے جسم سے ناخن بھی علیحدہ نہیں کر سکتا ہے، یعنی کہ ناخن حالت احرام میں نہیں کاٹنے چاہیے، بلکہ احرام کی نیت کرنے یا احرام باندھنے سے پہلے جو ہے وہ بال اور ناخن جو ہے ان کو صاف کر لیا جائے۔ احرام کی حالت میں نہیں کیا جا سکتا۔ لباس کے حوالے سے مرد حضرات کے لیے 2 بغیر سلی ہوئی سفید چادریں احرام کے لباس ہیں، اور خواتین کے لیے جو بھی ان کا روزمرہ کا لباس ہوتا ہے وہی احرام کہلاتا ہے، جس کے اندر ان کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہو، صرف ہاتھ، پاؤں اور چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ اور مرد اور حضرات دونوں کے لیے یہ حکم ہے کہ احرام کی حالت میں وہ اپنے چہرے کو کھلا رکھیں گے، یعنی کہ خواتین کسی بھی قسم کا کپڑا اپنے چہرے سے ٹچ نہیں کر سکتی ہیں پردہ کرنے کے لیے، بلکہ وہ کسی بھی گتے یا کسی بھی ہاتھ وغیرہ کی آڑ سے جو ہے وہ اپنے چہرے کو چھپا سکتی ہیں، یا پھر پی کیپ جو آج کل ٹوپیاں دستیاب ہیں، اگر کسی خاتون کو اپنا چہرہ چھپانا ہے تو وہ پی کیپ جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہیں، جس سے کپڑا جو ہے وہ چہرے سے علیحدہ رہتا ہے اور چہرہ بھی ڈھک جاتا ہے۔ یہ خیال رہے کہ کپڑے کو چہرے سے ٹچ نہیں ہونا چاہیے۔ خواتین کے ساتھ ساتھ حضرات کا بھی چہرہ کھلا رہنا چاہیے، اور حضرات کا سر کے اوپر بھی کسی چیز سے کور نہیں کر سکتے حضرات، یعنی کہ ان کے سر سے بھی کپڑا ٹچ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم چپلوں کی بات کریں تو خواتین کسی بھی قسم کی چپل یا جوتے استعمال کر سکتی ہیں، لیکن مرد حضرات ایسے جوتے نہیں پہن سکتے جن میں پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی ڈھک جائے۔ پاؤں کی ابری ہوئی جو ہڈی ہے وہ نظر آنی چاہیے مرد کی احرام کی حالت میں۔ اور اس کے علاوہ احرام کی حالت میں مرد اور خواتین کسی بھی قسم کی خوشبو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ حکم دونوں کے لیے ہے، جیسے کہ خوشبودار صابن، پان، چھالیاں، عطر، شیمپو یا ٹیشو پیپر وغیرہ جن پہ جو ہے وہ خوشبو لگی ہوئی ہو، اس کی وجہ سے وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ نہ ہی بدن پر کوئی خوشبو استعمال کر سکتے ہیں، نہ ہی بالوں میں کوئی خوشبو لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لونگ یا الائچی جیسے جو مسالے ہیں جو خوشبودار ہوتے ہیں ان کو کچی حالت میں استعمال نہیں کر سکتے، یعنی کہ اگر لونگ یا الائچی چبائیں گے تو منہ سے خوشبو آئے گی، تو کچی حالت میں ان کا احرام کی حالت میں استعمال کرنا ممنوع ہے۔ البتہ اگر یہ پکے ہوئے ہوں تو استعمال کر سکتے ہیں۔ حالت احرام میں خضاب یا زیتون کا تیل یا تل کا تیل وغیرہ جو ہے وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ احرام کی کچھ چھوٹی چھوٹی سی جو ہیں پابندیاں ہیں جن کو اپنانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ان میں سے کچھ غلطیوں پر تو دم واجب ہو جاتا ہے، اور کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ عمرہ ہوتا ہی نہیں۔ تو جب آپ حج یا عمرے کے لیے جائیں تو احرام کے مسائل کو، حج اور عمرے کے مسائل کو، ان کی پابندیوں کو سمجھ کر جائیں۔
اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں. ہم بھی گاہے بگاہے جو ہے وہ مختلف طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، مختلف مسائل سے متعلق مختلف انفارمیٹیو ویڈیوز. اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی چینل کو شیئر کریں. ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کیجیے گا.